بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد السلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ اور ہم سب جمعۃ المبارک کی مبارک ساتوں میں اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ ہم سب کی آج کی جمعۃ المبارک کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں حق اور سچ بیان کرنے، حق اور سچ کو سن کر اسے قبول کرنے اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، گزشتہ جمعۃ المبارک سے ہم نے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سلسلہ گفتگو شروع کیا، اور گزشتہ اتوار کو تاجدار حلقہ مولا کائنات امام المشارق والمغارب اسد اللہ الغالب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ الوجہ الکریم کے یوم کے سلسلے میں محفل منعقد کی، ان کا تذکرہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس سب سلسلے کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ گفتگو کا آغاز ہم وہیں سے کریں گے جہاں گزشتہ جمعۃ المبارک ہم نے چھوڑا۔ آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو معراج کرائی، یہ جو سیر کرائی، اس کی ضرورت کیا تھی، اس کی حکمتیں کیا تھیں۔ تھوڑا سا میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک عرض کیا تھا۔ ایک حکمت میں نے یہ عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سیر اس لیے کروائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گناہگار امت کے بارے میں غمزدہ تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام امت کے لیے روتے تھے، تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لامکاں کی وسعتوں میں بلا کر اپنی رحمت دکھائی کہ محبوب دیکھ، تیری امت کے گناہ زیادہ ہیں یا میری رحمت زیادہ ہے۔ دوسرا آپ نے یہ سماعت کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی، خصوصاً طائف والوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے، رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمزدہ ہوئے، تو رب کریم نے لامکاں کی وسعتوں میں بلا لیا کہ محبوب آ دیکھ، یہ نہیں جانتے کہ تیرا مقام کیا ہے، لامکاں کی وسعتوں میں آ دیکھ کہ تیرا مقام کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھی معراج کروائی۔ دوسری دو باتیں آپ نے سماعت فرمائی تھی۔ تیسری اس کے اندر حکمت علماء کرام نے، محدثین کرام، شارحین کرام، مفسرین کرام اور ائمہ سیرت نے علیہم الرحمہ جو بیان فرمائی ہے، اس میں یہ ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان
آپس میں تکرار ہوئی، بحث ہوئی، مقابلہ ہوا یا مناظرہ ہوا، تو آسمان نے زمین سے کہا میں تجھ سے افضل ہوں، اور زمین نے آسمان سے کہا کہ میں تجھ سے افضل ہوں۔ زمین نے اپنی افضلیت کی وجہ بتائی اور آسمان نے اپنی وجہ بتائی، ان میں بحث ہوتی رہی۔ آخر میں زمین خاموش ہو گئی جب آسمان نے کہا کہ مجھ میں فرشتے ہیں، مجھ میں ملائکہ ہیں، بیت المعمور ہے، سارا کچھ اس نے ذکر کر دیا، جنت ہے، سب کچھ ہے۔ آسمانوں نے کہا، زمین خاموش ہوئی جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر تشریف لے آئے تو زمین نے پھر فخر کیا، اور یہ فخر بنتا بھی تھا، یہ فخر بنتا بھی تھا۔ زمین نے کہا آسمان سے کہ اے آسمان، مانتی ہوں کہ تجھ میں بیت المعمور ہے، مانتی ہوں تجھ میں جنت ہے، مانتی ہوں تیرے اندر بلندیاں ہیں، فرشتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھ میرے اوپر محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو تیرے پاس نہیں ہے، مجھے ان کے قدم چومنے کی سعادت حاصل ہوئی، لہذا میں تجھ سے افضل ہوں۔ اب آسمان کے پاس کوئی جواب نہ تھا تو آسمان خاموش ہو گیا۔ پھر آسمانوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا ایسا کر ہمیں بھی بولنے کے قابل بنا دے کہ ہم بھی زمین کے ساتھ بات کر سکیں۔ رب کریم نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ عرض کی اللہ زمین نے یوں کہا ہے، پھر تم کیا چاہتے ہو؟ کہ یا اللہ ایسا کر اپنے محبوب کو اس طرف بھی بلا لے تاکہ ان کے قدموں کو ہم بھی چوم لیں اور ہمیں بھی فخر کرنے کی سعادت مل جائے۔ تو ایک وجہ یہ بھی تھی کہ رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جبرائیل جا اور میرے محبوب کو لے آ تاکہ وہ ہر آسمان سے گزرے اور ہر آسمان کو ان کے قدم چومنے کی سعادت نصیب ہو جائے، انہیں بھی یہ کہنے کی سعادت نصیب ہو جائے کہ ہم پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ ان کو سعادت بخشنی تھی۔ چوتھی حکمت میں مختصر کر رہا ہوں، اس میں بہت ساری انہوں نے نکات لکھے ہیں، میں اس کو نہیں چھیڑتا، مختصر کرتے ہوئے چند باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ چوتھی بات جو فرمائی گئی وہ یہ کہ حاملین عرش مدتوں سے چند مسائل میں جھگڑ رہے تھے، آپس میں بحث کر رہے تھے، وہ مسائل حل نہیں ہو پا رہے تھے ان سے۔ تو اس وقت رب کریم نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عرش پر بلایا، فرمایا محبوب ان کو بتاؤ ان مسائل کا حل کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرے تو حاملین عرش سے پوچھا کہ کس بات میں جھگڑ رہے ہو، تو انہوں نے اپنے مسئلے بتائے، 4 مسئلے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں تسلی بخش جواب عطا فرمایا جس پر فرشتے مطمئن ہو گئے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سیر کروائی تاکہ ان فرشتوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ اب یہ باتیں تو تھیں چند جو لکھی، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کافی ساری باتیں لکھی۔ ان میں ایک بات اور بھی حکمت ہے معراج کی، وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ جس کی جہاں جہاں سلطنت ہوتی ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے ہر علاقے میں جا کر وہ میٹنگ کرتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے، لوگوں کے مسائل پوچھتا ہے، آگاہی حاصل کرتا ہے۔ مثلا جو کسی ملک کا بادشاہ ہوتا ہے یا وزیر اعظم ہوتا ہے، یہاں کی تو ہم مثال دیں گے نہیں، اس لیے کہ ہمارے اوپر جو بھی حکمران مسلط ہوتے ہیں وہ صرف اپنے کھانے پینے کے لیے میٹنگیں کرتے ہیں کہ ہم نے کیسے لوٹنا ہے اس ملک کو، اس قوم کو۔ جتنے بھی آئے ہیں ہمیں سیاست سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن جو ہم نے دیکھا ہے وہ یہی ہے، یہ حقیقت ہے کہ آج تک کسی نے یہ نہیں سوچا کہ اس عوام کا کیا کرنا ہے، اس عوام کے لیے بھی کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آج کل ملک کی جو معیشت ہے، ہر کوئی ڈرا رہا ہے عوام کو کہ عوام کے لیے بڑے مسئلے ہیں، عوام کے لیے بڑے مسئلے ہوں گے، معیشت کے ذخائر جو ہیں وہ بڑے کم رہ گئے ہیں، 3.6 رہ گئے ہیں، اور
بہت مشکل حالات آنے والے ہیں، آگے جو مہنگائی آنے والی ہے، یقین جانیں ابھی بھی ہمارے سے کھانا کھانا بڑا مشکل ہو گیا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ اخراجات پورے نہیں ہوتے ہیں، گھر کے خرچے پورے کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ جو چیز 10 روپے کی تھی وہ 100 روپے کی ہو گئی ہے، جو 100 کی تھی وہ 500 کی ہو گئی ہے۔ دوائی لینے کے لیے جاؤ تو جو دوائی 100 روپے کی ملتی تھی وہ 300 روپے کی مل رہی ہے، جو 300 کی تھی وہ 900 روپے 1000 روپے کی ہو گئی ہے۔ ہم غریب کہاں جائیں؟ اچھا، تو ہم کہاں جائیں؟ اس کے متعلق کوئی نہیں سوچ رہا۔ اب دوسرے نمبر پہ قوم سے کہا جا رہا ہے جی قوم مدد کرے، الٹا جو قوم مر رہی ہے اسی قوم سے کہا جا رہا ہے کہ قوم مدد کرے۔ ایمان سے کہیے، یہ کسی بھی سیاسی جماعت سے ہمارا تعلق ہو، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، ایمان سے کہیے جو ہمارے حکمران ہوتے ہیں یا موجود ہیں یا جو ہمارے سیاستدان ہیں، کیا وہ غریب ہیں؟ بولے تو صحیح، غریب ہیں؟ سارے ماشاءاللہ کم سے کم بھی ہیں تو کروڑ پتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کروڑ پتی ہیں، ارب پتی، کھرب پتی ہیں۔ قوم کا درد تمہیں ہے تو قوم اتنا بے وقوف نہیں ہے، اس قوم کو بہت بے وقوف بنا لیا تم لوگوں نے۔ اگر قوم کا درد تمہیں ہے تو آؤ نا، آگے بڑھو، 10-10 15-15 لاکھ ڈالر رکھو، کہو جی ہم قوم کے لیے دے رہے ہیں تاکہ ہماری قوم کو سہولت ملے، سکون ملے، ہم قربانی دیتے ہیں۔ پھر دیکھو قوم کھڑی ہوتی ہے کہ نہیں کھڑی ہوتی؟ مگر یہ کبھی نہیں کریں گے۔ جو کچھ ملک میں ہے وہ آئے گا، اس کو یہ نکالیں گے اور بھاگیں گے، یہ قوم بیچاری پستی رہے گی۔ میں اللہ کی مقدس کتاب کو سامنے رکھ کر اس کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہم پر اب رحم فرما۔ ہمیں 70 سال ہو گئے، 75 سال پستے ہوئے، اے اللہ واسطہ تجھے تیرے اس کلام کا، واسطہ تجھے تیرے اس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم پر اب رحم فرما دے۔ اب ہمارے اندر ہمت نہیں رہی برداشت کرنے کی، ہم کس کے سامنے روئیں، کس کے سامنے اپنا دامن پھیلائیں، کس کس کو اپنی تکالیف بتائیں۔ کتنے سفید پوش طبقہ، آپ جیسے مجھ جیسے لوگ اپنی سفید پوشی کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، مگر اب اس کا برقرار رہنا بھی مشکل ہو گیا ہے، اس کو سنبھالنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ جہاں ہم 3 وقت کی روٹی پکاتے تھے، یہ میں سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ کی مقدس کتاب سامنے رکھ کر اپنی بات بھی ساتھ کر رہا ہوں، دوسرے دوستوں کی، بہت سے دوستوں سے میری بات ہوتی ہے، جہاں ہم 3 وقت روٹی پکاتے تھے اب 2 وقت پکانے لگے ہیں، 1 وقت چھوڑ دیا ہے۔ جہاں ہم 2 روٹی کھاتے تھے وہاں 1 روٹی کھانا شروع کر دیا۔ حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ خرچے ہمارے پورے نہیں ہوتے ہیں۔ کیا ہم بھیک مانگیں گلیوں میں جا کر، سڑکوں پہ کھڑے ہو کر بھیک مانگے؟ ان کو رحم نہیں آنا۔ اس رب کائنات کی بارگاہ میں ہم التجا کر سکتے ہیں، مولا جس محبوب کو تو نے لامکاں کی وسعتوں میں بلایا تھا، اسی محبوب کا صدقہ تو نے یہ ملک پاکستان عطا فرمایا تھا، ہم پر اب رحم فرما دے، اب ہم پر رحم فرما دے۔ ہمیں ایسے حاکم عطا کر جو اس قوم کا درد رکھتے ہوں، جو غریب کا درد رکھتے ہوں، جو غریب کی سنتے ہوں، جو غریب کے لیے سوچتے ہوں۔ مولا ہم اب برداشت کرنے کے قابل نہیں رہے، بس تو ہمت دے، تو ہمت دینے والا ہے، ورنہ اب سوائے موت کے اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔ تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے بلایا لامکہ کی وسعتوں کے اندر۔ ان میں ایک بات یہ بھی لکھی علماء کرام نے کہ جس کی جہاں تک سلطنت ہوتی ہے، یہاں سے بات چلی تھی نا، اس وجہ سے میں نے بات کی تھی، تو یہاں کے حاکموں کی تو میں مثال دے ہی نہیں سکتا ہوں، اس لیے کہ یہاں کوئی حاکم ہے ہی نہیں، یہ سچی بات ہے، یہاں کسی کی حکومت ہے ہی نہیں۔ یہاں جو چل رہا ہے سلسلہ وہ سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے۔ دعا کرو کہ حکومت عوام کی ہو، یہ دعا کرو، سچی بات یہ ہے۔ یہاں ڈنڈے والوں کی حکومت ہے، کن کی؟ ایک مرتبہ جنرل مشرف زندہ تھا، اب وہ فوت ہو گیا، اللہ اس کو حساب لے جس طرح بھی بہتر سمجھے اللہ، میں اس کے بارے میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس کا مارشاء اللہ تھا، تو میں گلبرگ میں تھا اس وقت، تو میں نے
اس کے خلاف بات کی تو مجھے لوگوں نے کہا جی آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے. تو میں نے کہا کیا کریں گے اٹھا کے؟ مر تو ہم پہلے گئے ہیں, اٹھا کے لے جائیں گے مار دیں گے. ہم مرنا چاہتے ہیں, ماریں گے لوگ, پکڑیں پوری قوم کو اور سیدھی گولیاں مار دیں اور صرف یہ جرنیل حکومت کریں, صرف یہ میجر حکومت کریں, صرف یہ کرنل حکومت کریں. کیوں قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ سیدھا سامنے کیوں نہیں آ جاتے کہ قوم کو کیوں نہیں کہتے کہ تمہاری عزت کوئی نہیں ہے, تمہیں جینے کا کوئی حق نہیں ہے, صرف ہم جرنیلوں کو جینے کا حق ہے اور ہمیں کھانے اور پینے کا حق ہے. بتائیں نا قوم کو. ایسے سیاستدانوں بے وقوف بیچاروں کو تو یہ ذلیل کرواتے ہیں نا قوم سے. سیاستدانوں کا کوئی اختیار نہیں ہے, یہ بات ذہن میں رکھ لیں. یہ صرف ذلیل کرواتے ہیں سیاستدانوں کو, عوام کے نمائندوں کو عوام کے سامنے ذلیل کرواتے ہیں اور پھر پیچھے ڈنڈا ان کا ہوتا ہے. دعا کرو ان ڈنڈے والوں کے لیے بھی کوئی ڈنڈے والا آ جائے, یہ دعا کرو, تب تمہارا ملک سدھرے گا اور یہ قوم بچے گی. یہ صرف میں اس لیے قوم کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یا اللہ ہمارے اوپر رحم فرما دے. تو وہ سلطنت جو حقیقی ہوتی ہے اس کا جو نمائندہ ہوتا ہے, جیسے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے نا, میں ان کی مثال دے رہا ہوں آپ. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جہاں کا حاکم ہوتا ہے تو وہ علاقے کے لوگوں کے حالات جاننے کے لیے وہاں جاتا ہے, وہاں میٹنگیں کرتا ہے, ملتا ہے لوگوں سے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ رات کو نکل جایا کرتے تھے, بھیس بدل کر رات کو نکل جایا کرتے تھے لوگوں کو دیکھنے کے لیے کہ لوگوں کے حالات کیا ہیں. ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزرے, ایک خیمے لگے ہوئے تھے مدینہ المنورہ سے باہر, کوئی مسافر تھے, قافلہ تھا, خیمے لگے ہوئے تھے. وہاں جب پہنچے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سنا کہ وہ بندہ بڑا پریشان تھا, بڑی تکلیف میں تھا, باہر آگ جلا کر بیٹھا ہوا تھا, سردیوں کا موسم تھا, خیمہ حسن. تو آپ نے پوچھا بھی کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں پریشان ہوں, مسافر ہوں, قافلے میں ہیں, میری بیوی حاملہ ہے, بچے کی ولادت کا سن اور کوئی سہارا ہمارے پاس نہیں ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فوراً وہاں سے واپس پلٹے, اپنی بیوی کو لیا, کہا پردہ کرو, حجاب پہنو اور میرے ساتھ چلو. یہ کون تھے؟ امیر المومنین, اور ایسا حاکم جس سے زمین کے درندے بھی ڈرتے تھے, اس کے عدل و انصاف تھے. وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لے کر چلے اپنی بیوی کو, چلو اپنی بیوی کو لے کر چلے کہ چلو. وہاں گئے, خیمے کے اندر بھیج دیا کہ جاؤ اور تم اس کی دایا بن جاؤ اور بچے کی ولادت میں اس کی مدد کرو. دوسری طرف خود ان کے بچوں کے لیے آگ جلا کر کھانا بنانے لگ گئے, خود سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں ایسے حاکموں کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں جہاں ان کی حکومت ہوتی ہے وہاں جاتے ہیں, وہاں کے لوگوں کے مسائل سنتے ہیں, پھر ان کو وہیں حل کرتے ہیں, وہیں حل کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ان کو مسائل اور مسائل میں ڈال دیتے ہیں, ایسا نہیں کرتے ہیں. میں ان حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا بنا رہے تھے, اندر سے تھوڑی دیر کے بعد بچے کی جب ولادت ہو گئی تو اندر سے آواز دی آپ کی زوجہ محترمہ نے, کہا امیر المومنین مبارک ہو, خاتون کو بیٹا ہوا ہے. وہ بندہ بعد میں حیران رہ گیا, اٹھ کر کھڑا ہو گیا ہاتھ باندھ کے, آپ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ نے فرمایا پریشان مت ہو, میں تمہارا خادم ہوں, پریشان مت ہو. کھانا بھی اپنے ہاتھوں سے بنایا, ان کو کھلایا. یہ ہوتے ہیں حکمران, یہ ہوتے ہیں حکمران. ادھر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ میں نے مثال اس لیے دی ہے, تھوڑی ایک مثال دی ہے کہ پوچھنے کے لیے جاتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے 2 وزیر زمینوں پر ہیں اور 2 وزیر آسمانوں پر ہیں. جبرائیل و میکائیل میرے آسمانوں کے وزیر ہیں اور ابو بکر و عمر میرے زمین کے وزیر ہیں علیہم السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے نا. اب آقا علیہ السلام نے فرمایا زمین پر بھی آپ کی سلطنت, آسمانوں پر بھی آپ کی سلطنت. اور پھر رب کریم نے قرآن کریم میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر, تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. اب آقا علیہ السلام زمین پر تو رہ رہے تھے نا, رب کریم نے فرمایا محبوب زمین والوں کو تو دیکھ رہے ہو نا, اب آسمان کی سلطنت پر بھی آ جاؤ, آسمانوں کی سلطنت بھی دیکھ لو, انہیں بھی نواز دو. اب یہاں غور کیجئے گا, آقا علیہ السلام ایک حکمت یہ بھی تھی اس کے اندر. آقا علیہ السلام یہاں سے چلتے ہیں شب اسرا, آقا علیہ السلام جب چلتے ہیں
تو مسجد اقصیٰ میں جاتے ہیں. ابھی میں آپ کو صرف معراج کے بارے میں اس سیر کے بارے میں سمجھا رہا ہوں. ابھی باقاعدہ یہ موضوع ہم نے شروع نہیں کیا. گزشتہ جمعہ بھی میں نے کچھ چیزیں آپ کو سمجھائی تھیں اور آج بھی اسی پر ہم چل رہے ہیں. آگے چل کر ہم اس کو بیان کریں گے انشاءاللہ جی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے چلتے ہیں. کہاں پہنچتے ہیں؟ مسجد اقصیٰ. کہاں پہنچتے ہیں؟ مسجد اقصیٰ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جب وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول آئے تھے علیہم السلام وہ سارے کے سارے صفیں بنا کر کھڑے ہوئے تھے. سارے کے سارے صفیں بنا کر کھڑے ہوئے تھے. اب جب میں وہاں پہنچا تو میں نے سوچا کہ کسی اور کو امامت کے لیے کہا جائے گا. جب میں وہاں پہنچا تو جبرائیل امین جو میرے ساتھ تھے سارے نبی صفوں میں کھڑے ہوئے تھے, کوئی آگے نہیں بڑھا ہوا تھا. اب یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر کسی اور نے امامت کرنی ہوتی تو وہ مصلی پہ پہلے کھڑا ہوتا. اس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ نے ان سب نبیوں رسولوں کو آگاہ کر دیا تھا آج تم سب کا امام کوئی اور ہے. آج تم سب کا امام کوئی اور ہے. اب وہ سارے اس امام کے منتظر تھے, اس امام کے منتظر تھے جسے آج امام الانبیاء بننا تھا, جسے آج امام المرسلین بننا تھا, جس نے آج سارے نبیوں رسولوں کی امامت کرنی تھی, اس کے منتظر تھے. آقا علیہ السلام فرماتے جیسے میں وہاں پہنچا تو جبرائیل امین نے میری بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے بڑھیے, آج امامت آپ کروائیں گے, آج امامت آپ کروائیں گے. یہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی انبیاء کرام رسل اعظام علیہم السلام کی. یہ تھی زمین کی سلطنت. جو میں سمجھا رہا ہوں آپ کو اس کو سمجھے گا. یہ تھی زمین کی امامت. کیا؟ زمین کی امامت. لباس بشر میں تھے سارے نبی اور رسول, ان کی امامت کروائی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے 2 وزیر زمین پہ ہیں, 2 آسمانوں پہ بھی ہیں, اس کو بھی ذہن میں رکھیں. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت زمینوں پر بھی ہے اور آسمانوں پر بھی ہے. ذرا سنیے گا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اچھا زمینوں پر سلطنت, اس پر ایک اور بات ذہن میں آ رہی, وہ پہلے سن لیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پر گیا تو وہاں میں نے سدرہ کے قریب اونٹوں کی ایک قطار دیکھی, اونٹوں کی ایک قطار دیکھی جو جا رہی تھی. یہ غور سے سنیں, یہ باتیں سمجھ لیں, ذہنوں میں بٹھا لیں. اونٹوں کی ایک قطار دیکھی. جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا جبرائیل یہ کیا ہے, یہ کدھر جا رہے ہیں اونٹ, ان کی کوئی ابتدا کوئی انتہا. جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو زیادہ نہیں جانتا, اتنا جانتا ہوں جب سے ان کو دیکھا ہے اسی طرح آ بھی رہے ہیں جا بھی رہے ہیں, نہ مجھے ان کی ابتدا پتہ ہے نہ مجھے ان کی انتہا پتہ ہے. فرمایا جبرائیل جاؤ ان میں سے ایک اونٹ کو پکڑ کر لے آؤ, ایک اونٹ کو پکڑ کر لے آؤ. جبرائیل امین علیہ السلام گئے, ایک اونٹ کو پکڑ کر لے آئے. ان کے اوپر 2 پیٹیاں جیسے باکس ہوتے ہیں لکڑی کے وہ رکھے ہوئے تھے اور ان کو تالے لگے ہوئے تھے. فرمایا اس اونٹ کو بٹھاؤ. اونٹ بیٹھ گیا. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان کے لاک کھولو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تو چابی نہیں ہے, لاک کیسے کھولوں؟ فرمایا بسم اللہ پڑھو, میرا نام لو, لاک کھل جائے گا. جس کی جہاں سلطنت ہوتی وہ جانتا تو ہے نا, ہے وہ جانتا تو ہے نا. فرمایا بسم اللہ پڑھو, میرا نام لو, لاک کھل جائے گا. انہوں نے بسم اللہ پڑھی, آقا علیہ السلام کا نام لیا, وہ لاک کھل گیا. لاک کھلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے اس کے اندر؟ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نا چھوٹے چھوٹے پیکٹ ہیں جیسے خشخاش کے دانے ہوتے ہیں, ایسے انڈے نما گول گول دانے ہیں, یہ پیک ہوئے ہیں تو یہ ہیں. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے ایک کو اٹھاؤ, ایک کو اٹھاؤ. اچھا میرا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسی بے شمار باتیں ہیں, جب یہ بیان ہوتی ہیں نا یا کتابوں میں کچھ لوگ پڑھتے ہیں تو بہک جاتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ بہک جاتے ہیں, بھٹک جاتے ہیں. انہیں پتہ ہے, وہ کہتے ہیں یہ عقل میں کیسے آ سکتی ہے. تو پہلی بات تو یہ سن لیں, معجزے کی تعریف یہ ہے کہ عجز البشر بکمالہ, عجز البشر بکمالہ. معجزے کی تعریف ہی یہ ہے
کہ جو عقل انسانی میں نہ آ سکے، عقل انسانی کو، بشر کی سوچ کو، فکر کو، اس کو عاجز کر دے. جہاں انسانی سوچ، فکر، عقل عاجز رہ جائے اسے معجزہ کہا جاتا ہے، اور جو عقل میں آ جائے اسے معجزہ نہیں کہتے ہیں. تو پھر یہ جو معجزات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تم ان کو عقل پر پرکھتے کیسے ہو؟ عقل پر سوچتے کیسے ہو؟ تمہاری عقل ماری گئی؟ پڑھتے نہیں ہو کہ معجزے کی تعریف کیا ہے؟ معجزہ کہتے کسے ہیں؟ معجزہ کہتے ہی سے ہیں جہاں پر عقل انسانی عاجز رہ جائے، عقل انسانی عاجز رہ جائے. تو یہ معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آقا علیہ السلام کے سب سے بڑے معجزات، انہوں نے پہلا سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے آگے چل کر. اور دوسرا سب سے بڑا جو مشہور معجزہ ہے وہ ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس ایک معجزے کے اندر بے شمار معجزات ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو کھولو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خشخاش نمائے بند گول سی دبی، اس کو میں کیسے کھولوں؟ نہ اس کے اوپر کوئی تالا ہے، نہ اس کی کوئی چابی ہے، تو اس کو کھولوں کیسے؟ فرمایا اسی طرح کھولو جس طرح بکس کو کھولا تھا. بسم اللہ پڑھو، میرا نام لو، یہ کھل جائے گا. انہوں نے بسم اللہ پڑھا، کھولا، وہ کھل گیا، اوپر ہوا. آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے پیچھے آؤ. اب جبرائیل امین کو فرمایا میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام وہ ہے جسے جبرائیل بھی نہیں جانتا، جبرائیل بھی مکمل نہیں سمجھتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے ابو بکر، میری حقیقت کو میرے اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. میری حقیقت کو میرے اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. اس کوئی میں جبرائیل بھی شامل ہے. جب جبرائیل حقیقت مصطفیٰ کو نہیں سمجھتا، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حقیقت مصطفیٰ کو نہیں سمجھتے، تو یہ 2 ٹکے کی اردو کی کتاب پڑھنے والا مولوی کیسے نبی کے مقام کو سمجھ گیا؟ کیسے ان کی حدود کو سمجھ گیا؟ کیسے ان کے مقام و مرتبے کا تعین کرنے لگ گیا؟ کیسے ان کے علم کا تعین کرنے لگ گیا؟ کیسے ان کی شانوں کا تعین کرنے لگ گیا؟ ارے جب ان کی حقیقت کو ان کے رب کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے تو پھر تو حد بندی کرنے والا ہوتا کون ہے؟ قوم کو یہ سمجھاؤ، بتاؤ میری قوم کے بچوں کو کہ ہمارے نبی وہ ہیں کہ جن کے مقام کو ان کے رب کے سوا اس لیے تو پیر میر علی شاہ صاحب بول اٹھے نا، کوئی مثل نہ ڈھولن دی، کوئی مثل نہ ڈھولن دی، چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں ہو بولن دی. اور سریکی میں خواجہ محمد یار فریدی رحمۃ اللہ علیہ بول اٹھے، وہ فرماتے ہیں حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، اتھا چپ دی جا ہے اللہ کوئی نہیں سکتا. پیر میر علی شاہ صاحب کا بھی یہی مقصد فرماتے ہیں کہ دیکھو ہمارے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کوئی نہیں ہے، ان کی مثال کوئی نہیں ہے. اس لیے آگے فرماتے ہیں میرے علی یہاں چپ ہو جا، یہاں بولنے کی طاقت نہیں ہے. اور خواجہ محمد یار فریدی جو فرماتے ہیں وہ بھی یہی فرماتے ہیں، فرماتے ہیں حقیقت محمدی علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کو کوئی نہیں پا سکتا ہے، کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے، اتھا چپ دی جا ہے. فرماتے ہیں یہاں خاموشی کا مقام ہے، خاموش ہو جا، بس آگے مت بول، اپنی عقل کے گھوڑے مت دوڑا، یوں ہے تو یوں نہیں، یوں ہے تو یوں نہیں. فرمایا یہاں یوں یہاں کا مقام نہیں ہے، یہاں تو یہ مقام ہے کہ یہاں خاموش ہو جا، بس ادھر خاموش ہو جا. وہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے اتھا چپ دی جا ہے اللہ کوئی نہیں سکتا، یہاں خاموشی کا مقام ہے، یہاں بول کوئی نہیں سکتا. جب ابو بکر نہ بول سکے تو کیسے بولتا ہے؟ تو میرے کریم آقا نے فرمایا جبرائیل میرے پیچھے آ جا. اب جبرائیل نے نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے اندر آپ کیسے جائیں گے، میں کیسے جاؤں گا؟ سمجھے بات کو؟ آقا علیہ السلام میرے پیچھے آ جاؤ. جبرائیل بھی آقا علیہ السلام کے پیچھے اندر چلے گئے، اس جس کو ہم خشخاش کا دانہ ہمیں بتایا جا رہا تھا، ٹھیک ہے نا، کتب میں تو یہی لکھا ہے نا خشخاش کے دانے کی طرح تھا. اب جس کو میں مثال دے رہا ہوں ایسے کہہ کے نا خشخاش کے دانے کی طرح، اتنا ہی ہوگا نا، تھوڑا سا اس سے بڑا ہوگا، یا انڈے جتنا ہوگا اتنا ہوگا، یہ سمجھ لیتے ہم کر لیتے. میں سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں نا. اب اس کو بات کو ذہن میں رکھ لیں. آقا علیہ السلام اور جبرائیل اندر چلے گئے. جب اندر گئے تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں ایک عالم خطاب کر رہا تھا، ایک جہان تھا، ایک جلسہ منعقد ہو رہا تھا، ایک جلسہ منعقد ہو رہا تھا. اب ذرا سنیے گا، یہاں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہم یہاں نہیں کرتے ہیں، ہر جہاں میں ہو رہا ہے.
اس لیے کہ وہ ہر جہاں کے رسول ہیں، ہر جہاں کے نبی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کائنات کی ہر چیز مجھے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں جب کائنات کی ہر چیز پہچانتی ہے اللہ کے رسول ہیں، تو جو رسول ہیں وہ نہیں پہچانتے کہ یہ میرے امتی ہیں؟ او عقل کے اندھو علاج کرو اپنی عقل کا۔ جب کائنات کے تن کا میرے نبی کو جانتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، آخری رسول ہیں، تو کیا وہ رسول نہیں جانتے کہ یہ میرے امتی ہیں؟ غلام جانتے ہیں، آقا نہیں جانتا، کیسے لوگ ہیں یہ؟ غلام جب جانتے ہیں آقا کو تو پھر آقا بھی تو جانتے ہیں نا کہ یہ میرے غلام ہیں، یہ میرے غلام ہیں۔ سنیے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ عالم خطاب کر رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کا پہلا جملہ کریم آقا علیہ السلام نے جو فرمایا اے لوگو، وہ کہہ رہا تھا، لوگوں سے خطاب کر رہا تھا۔ جیسے ہم یہاں میں بیان کر رہا ہوں، مثال دے رہا تھا، کوئی جا کر کہے گا جی وہ ہم وہاں گئے تھے مدنی مسجد میں تو ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے یوں خشخاش کے دانے کی مثال دے رہے تھے، تو آقا علیہ السلام فرماتے جیسے میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا وہ بیان کر رہا تھا اور وہ لوگوں کو مثال دے رہا تھا، کہہ رہا تھا لوگو پانی کے اوپر مٹی کا ایک ڈھیلا ہے، وہ یوں کہہ رہا تھا اشارہ کر کے، ایسے اشارہ کہتا ہے وہ یوں کہہ رہا تھا۔ آقا علیہ السلام فرماتے کہ مٹی کا ایک ڈھیلا ہے پانی کے اوپر، اس کے اوپر اللہ کے آخری رسول تشریف لے آئے ہیں، اللہ کے آخری رسول۔ اب جس خشخاش کے دانے کو آپ اتنا سمجھ رہے ہیں نا، اس کے اندر جو مخلوق بستی ہے نا، وہ آپ کی زمین کو یوں سمجھ رہی ہے، یوں چھوٹا سا، جیسے آپ خشخاش کو چھوٹا سا سمجھ رہے ہیں نا، تو وہ آپ کی اس وسیع اور اس زمین کو یہ چھوٹا سا سمجھا کر مثال دے رہے ہیں کہ مٹی کا ڈھیلا ہے، اس کے اوپر اللہ کے آخری رسول تشریف لے آئے ہیں۔ کہہ کیا رہے ہیں وہ آگے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آگے وہ عالم ان سے کہتا ہے جب وہ تمہارے پاس اگر آ جائیں تو پھر ان کا کلمہ پڑھ لینا، ان کی بیعت کر لینا، اگر وہ نہ آئے تو ان پر ایمان لے آؤ، ان پر ایمان لے آؤ۔ کریم آقا علیہ السلام فرماتے میں آگے بڑھا، میں نے سلام کیا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ سلام کا جواب دینے کے بعد میں نے کہا جن کا تو ذکر کر رہا تھا وہی محمد ہوں میں صلی اللہ علیہ وسلم، وہی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ وہ آگے بڑھے اور انہوں نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، بیعت ہوئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، سارے مجھ پر ایمان لے آئے۔ اب ہم واپس لوٹے، میں نے جبرائیل کو کہا اس کو ویسے بند کر، اس کو ویسے بند کر، اس باکس کے اندر رکھ، باکس کو ویسے بند کر، ویسے تالا لگا، میرا نام لے، اللہ کا نام لے اور تالا لگتا جائے گا، اور اونٹ کو اسی قطار میں چھوڑ دے۔ جب اونٹ اس قطار میں چلا گیا تو جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماجرا کیا تھا؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آیا مجھے تو کچھ، جیسے جبرائیل امین آئے تھے نا اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کرنے آئے تھے؟ جب قرآن نازل ہو رہا تھا نا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو انہوں نے آ کر حروف مقطعات پیش کی، کوئی بھی حروف مقطعات لیں، انہوں نے آ کر کی الف، باقی جو حروف آیات پڑھتے تھے تو وہ جبرائیل پڑھتے جاتے، آقا علیہ السلام بھی پڑھتے چلے جاتے، کچھ نہیں بولتے تھے۔ آج حروف مقطعات آئے، جبرائیل نے عرض کی الف، آقا علیہ السلام نے فرمایا فہم تو، جبرائیل نے عرض کی لام، آقا نے فرمایا فہم تو، جبرائیل نے عرض کی میم، آقا نے فرمایا فہم تو، جبرائیل نے عرض کی ہا میم عین سین قاف، دوسرے حروف مقطع، ہر حروف آقا علیہ السلام فرماتے فہم تو۔ جبرائیل حیران ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو سمجھ گئے کہ الف میں کیا ہے، آپ تو سمجھ گئے لام میں کیا ہے، آپ تو سمجھ گئے میم میں کیا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا اس نے کیا کہا، آپ نے کیا سمجھا؟ آپ نے، کسی مولوی نے آج تک سمجھایا ہو، کسی کے پاس کسی تفسیر میں کسی نے بتایا ہو تو مجھے بھی بتا دے تھوڑا سا، تاکہ میں بھی اس کا شاگرد بن جاؤں، اس سے سیکھ لوں۔ میں نے جتنے تفاسیر پڑھی ہیں عربی کی، اردو کی، تقریباً جو موجود ہیں میری نظر سے گزری ہیں الحمدللہ، یہ میں فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، عاجزی کے طور پر کہہ رہا ہوں، چونکہ میری عادت میں پڑھتا ہی رہتا ہوں، وہ چاہے دیوبندیوں کی ہوں، چاہے اہل حدیثوں کی ہوں، چاہے شیعوں کی ہوں، چاہے سنیوں کی ہوں، چاہے اردو میں ہوں، چاہے عربی میں ہوں، وہ ہمیشہ پڑھتا رہتا ہوں۔ مجھے آج تک کہیں نہیں ملا کہ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ جہاں آپ جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں،
الف آپ بھی سمجھتے میں بھی سمجھتا ہوں، لام آپ بھی سمجھتے میں بھی سمجھتا ہوں، میم آپ بھی سمجھتے میں بھی نہیں۔ جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ رب کریم کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل یہی تو بتانا ہے نا، یہی تو بتانا ہے نا، میری امت میں کچھ سرفرے بھی ہیں جو یہ کہیں گے کہ جبرائیل محمد کا استاد تھا، نعوذ باللہ۔ کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں کچھ لوگ، نام لے دوں؟ نہیں جی نہیں لیتے ہیں، بہتر نہیں ہے، نام نہیں لیتے ہیں، آپ خود سمجھ جائیے، نام نہیں لینا چاہیے۔ اللہ ان کو حیا دے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں انہوں نے، اگر کبھی کسی سے میدان سجے گا تو میں بتاؤں گا کہ تم ہو کون۔ اس لیے میں اشارے کے نائے میں ان کو کہتا رہتا ہوں پوں پوں پاں پاں نہ کیا کرو، ایسے نہ کیا کرو، اچھا نہیں لگتا ہے، ورنہ جس دن میدان سج گیا تو تم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے، اس لیے کہ تمہارے کرتوت ہی ایسے ہیں۔ سن لو ذرا، انہوں نے لکھا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد تھے۔ میں نے کہا استاد عالم زیادہ ہوتا ہے یا شاگرد زیادہ عالم ہوتا ہے؟ ارے یہ کیسا استاد تھا جو الف کو بھی نہیں سمجھ سکتا، جو الف کو بھی نہیں سمجھ سکتا، اور یہ کیسے شاگرد تھے کہ جہاں جبرائیل سمجھتا نہیں وہاں وہ سمجھتے ہیں۔ تو بتا دیا جبرائیل میں تیرا محتاج نہیں ہوں، میں نے جو پڑھا ہے تو اپنے رب سے پڑھا ہے، اس کے سوا میرا کوئی استاد نہیں ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ پڑھیے، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھا دیا، رحمان نے اپنے محبوب کو پڑھا دیا۔ اس پر کبھی پھر گفتگو صحیح، لیکن یہاں آقا علیہ السلام یہاں پر بات کیا ثابت ہوتی ہے؟ تو یہاں الف لام میم، میں نے کافی عرصہ پہلے اس کے اوپر لکھا تھا، ایسے کوئی 10-12 سال پہلے اس کے اوپر ایک میں نے مضمون لکھا تھا، اس کا خلاصہ مختصر آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ یہ کوڈ ورڈ ہیں۔ کیا ہیں؟ ہر تنظیم جو ہوتی ہے یا آرمی فورسز جو ہیں ان کے اندر کوڈ ورڈز استعمال ہوتے ہیں، جو اگر وہ ایک دوسرے کے سامنے بھی کسی کے سامنے وہ بول دیں، دو بندے ان کے کھڑے ہوں مثلا کسی ایجنسی کے، وہ کوڈ بول دیں تو نہ آپ کو سمجھ آئے گا نہ مجھے سمجھ آئے گا، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ سمجھ جائیں گے کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں، ہم بات کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ جو حروف مقطعات ہیں نا، اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان کوڈ ورڈز ہیں۔ کیا ہیں؟ کوڈ ورڈز ہیں۔ ارے سنو، جو میں آپ کی چیز کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھ لیجئے پہلے۔ رب نے فرمایا کہ تبیان لکل شیء، قرآن کے اندر میں نے ہر چیز کا بیان فرما دیا ہے، وہ چاہے خشکی میں ہو چاہے تری میں ہو، اور آپ کے ہمارے نبی اس قرآن کے معلم ہیں، اس قرآن کے پھر کہیں اونچی کہیں، اس قرآن کے معلم ہیں۔ یہ لفظ اس لیے کہلوا رہا ہوں، جو اس کتاب مقدس کا معلم ہے وہ اس کتاب کو جانتا ہے تو معلم ہے نا، جانتا ہے تو معلم ہے نا۔ اللہ نے معلم بنا کر بھیج کے دیا، الحمد سے لے کر، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک وہ حبیب پیارا صلی اللہ علیہ وسلم جانتا ہے تو اللہ نے اسے اس کتاب کا معلم قرار دیا ہے۔ جب وہ سارے قرآن کو جانتا ہے تو کوڈ ورڈز کیوں؟ فرمایا محبوبہ ہو سکتا ہے قرآن کو پڑھ کر کچھ لوگ دلیلیں نکالیں کہ یہ جانتے تھے یہ نہیں جانتے تھے، یہ آتا تھا یہ نہیں آتا تھا۔ فرمایا میں نے کوڈ ورڈز میں آپ سے ایسی بات کر دی ہے، ابھی ان کو الف سمجھ نہیں آئے گی تو تیرا علم کیا سمجھ آئے گا، تیرا علم کیا سمجھ آئے گا؟ پہلے الف کو تو سمجھیں، پہلے میم کو تو سمجھیں، پہلے لام کو تو سمجھیں، تب جا کر انہیں تیرا علم سمجھ آئے گا۔ پہلے ہا کو تو سمجھیں، پہلے میم کو تو سمجھیں، پہلے عین کو تو سمجھیں، پہلے سین کو تو سمجھیں، پہلے قاف کو تو سمجھیں، پہلے نون کو تو سمجھیں، پہلے الف لام میم را کو تو سمجھیں۔ پہلے ان کو سمجھ لیں پھر تیرے علم کی بات کریں۔ انہیں کیا معلوم کہ میں نے الف میں تجھے کیا عطا فرمایا ہے، میم میں تجھے کیا عطا فرمایا ہے، لام میں تجھے کیا عطا فرمایا ہے، کاف میں تجھے کیا عطا فرمایا ہے، را میں تجھے کیا عطا فرمایا ہے، نون میں تجھے کیا عطا فرمایا ہے۔ اے محبوب یہ تو جانتا ہے یا میں جانتا ہوں، بس یا تو جانتا ہے یا میں جانتا ہوں، اور کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے محبوب کے علم پر بات نہ کیا کرو۔ آقا علیہ السلام وہاں سے واپس پلٹے، اب رب نے کیوں سیر کرے کہ محبوب وہاں بھی تیری سلطنت یہاں بھی تیری سلطنت، آ تو صحیح نا، ادھر بھی سیر کی ہے تو نے، قدم رنجا فرمایا، ادھر بھی قدم رنجا فرما دیں، بہت منتظر ہیں تیرے دیدار کے لوگ،
وہ ملائکہ ہیں. اچھا یہاں ایک اور بات, بڑی دلچسپ بات ذہن میں آگے سن لیں, خاص کر نوجوان سمجھیں اس بات کو. کچھ لوگ ہیں ایسے بھی ہیں وہ جو کہتے ہیں جی وہ دیکھیں جی ابد کہہ دیا اللہ نے, سبحان الذی اسری بعبدی, بے شک کہا میرے رب نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو, اونچی بولے نا, عبد ہی, اپنا عبد خاص کہا. اللہ نے پوچھا بھی صحیح محبوب سے, محبوبہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے یہاں اس بلندی پر کس چیز نے پہنچایا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی میرے اللہ مجھے عبودیت نے یہاں پہنچایا. یعنی عبودیت مصطفیٰ, عبدیت مصطفیٰ, پہلے اس کو سمجھ لینا تھوڑا. اچھا اس کو میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ جب شب معراج کو ہم بیان کریں گے. شب معراج کی تیاری رکھیں سارے دوست, 27 رجب کی رات انشاءاللہ, یعنی 26 اور 27 کے درمیان جو 27 کی رات ہوگی انشاءاللہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہوگا اور کھل کے ہوگا. اس میں ٹائم کی کوئی پابندی نہیں ہوگی کیونکہ جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات ہوگی. تو میں بولوں گا انشاءاللہ بشرط زندگی. آپ سے گزارش یہ ہے کہ آج سے تیاری شروع کر دیں, اس کی دوستوں کو دعوت دینا شروع کر دیں, اور انشاءاللہ اس کے اندر کھل کے بیان ہوگا, اسی موضوع کے اوپر ہوگا, اس میں بیان کروں گا. سر صرف اتنا سمجھنے جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کہتے ہیں جی عبد کا ہے, لہذا پتہ چلا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد ہیں, بشر ہیں, نور نہیں ہے. نور معراج پہ نہیں جا سکتا. نور معراج پہ دلیل کیا دیتے؟ نور معراج پہ نہیں. جی عبد کا ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے عبد کا ہے, تو آپ کا کیا مقصد ہے؟ آگے لکھا ہے انہوں نے کتابوں کے اندر, میں نام نہیں لے رہا ہوں, میرے پاس رکھی ہوئی ہیں ان کی کتابیں, اور کسی سرپھیرے کو کوئی گمان گزرے گا نا تو میں پھر اٹھا کے دکھاؤں گا بھی, پھر اس سے پوچھوں گا بھی توبہ کرتا ہے کہ نہیں اس گستاخی سے, اس بدتمیزی سے جو اس طرح کی کرتے ہیں یہ لوگ. ہم نام نہیں لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے, ان کو سمجھ آ جائے. مگر کچھ لوگ ضدی ہوتے ہیں, کچھ کو شوق ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ کہا جائے. بہرحال میں نہیں کہتا ہوں, پھر بھی نام نہیں لیتا ہوں, لیکن بتا رہا ہوں آپ کو. یہ لکھتے ہیں وہ جی عبد, اب جب کہہ دیا تو لہذا جب عبد کہہ دیا تو عبد نور نہیں ہو سکتا. عبد نور. اچھا ایک بات, جبرائیل علیہ السلام نور ہیں کہ نہیں؟ اونچی بولیں. جبرائیل, میکائیل, اسرافیل, عزرائیل, باقی فرشتے یہ سارے نور ہیں کہ نہیں؟ اونچی بولیں, اونچی. سارے نور کہہ رہے ہیں نا, فرشتے تو نور ہیں نا, اس کا انکار تو کسی کو نہیں. اور یہ سیدھے سادھے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. وہ جی عبد جو ہوتا ہے وہ نور نہیں ہو سکتا, اور جو نور ہوتا ہے وہ عبد نہیں ہو سکتا ہے. باقاعدہ جملے بازی کرتے ہیں, کتابیں لکھتے ہیں. اچھا جی تم نے کیا سب کو جاہل سمجھ رکھا ہے اپنی طرح پاگل کے پترو؟ تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے, تمہیں عقل نہیں ہے. قرآن کی ایک آیت تھوڑی ہے, سارا قرآن بھی تو پڑھو نا. آئیے ذرا سورۃ الانبیاء میں چلیے, سورۃ الانبیاء کو پڑھیے نا. وہاں رب کریم فرشتوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے بل عباد مکرمون, یہ میرے سارے فرشتے عزت والے بندے ہیں میرے, عبد ہیں میرے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ اونچی بولے نا. فرشتے عبد, فرشتے. یہ جملہ بار بار اس لیے کہلوا رہا ہوں آپ سے کہ آپ کو یاد ہو جائے, بچوں کو یاد ہو جائے. اور جب نور عبد ہو سکتا ہے تو پھر عبد نور کیسے نہیں ہو سکتا ہے؟ پھر عبد نور کیسے نہیں ہو سکتا؟ کس نے تجھے کہہ دیا کہ عبد نور کے متضاد ہے یا نور کی ضد ہے؟ کس نے کہہ دیا تجھے کہ نور عبد کی ضد ہے اور عبد نور کی ضد ہے؟ ارے فرشتے اللہ کے نورانی فرشتے, نورانی مخلوق ہیں. رب نے فرمایا بل عباد مکرمون, مگر وہ میرے بندے ہیں. کیا ہیں؟ میرے بندے ہیں, عبد ہیں میرے. تو جب وہ نوری فرشتے عبد ہو سکتے ہیں تو میرے نبی نوری بشر نہیں ہو سکتے؟ نوری بشر ہیں تو تجھے مان لینا چاہیے نا, تجھے مان لینا چاہیے. اب ایک بات تو یہ سمجھ گئے آپ, یہاں سمجھ گئے, آقا علیہ السلام تشریف لے گئے. اچھا جو بات میں سمجھا رہا تھا, یہ سلطنت وہ سلطنت زمینوں اور آسمانوں کی, ٹھیک ہے نا. یہ ایک نقطہ اس کا میں نے آپ کو سمجھایا. تشریف لے گئے, قدم رنجا فرمایا. رب نے فرمایا محبوب آ جا, آسمان بھی چاہتے ہیں, عرش بھی چاہتا ہے, یہ سارے فرشتے بھی چاہتے ہیں کہ تیرا دیدار کریں. تشریف لیا, محبوب کو بلایا. آقا علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ میں انبیاء کی امامت فرمائی, انبیاء کی امامت فرمائی. معراج النبی نے بہت کچھ حل کر دیا ہے اگر کوئی سمجھے اور سمجھائے, ٹھیک ہے نا جی. واقعہ بیان کرنا ہر سال تو سنتے ہیں واقعہ نا, صرف مقصود وہی نہیں ہوتا ہے. معراج کی اصل گہرائی تو سمجھائیں نا کچھ.
اور میں یہ عرض کروں گا سلسلہ بس سلسلہ، چلیے میں نے پہلے شروع کر دیا تھا کہ میں آپ کو کچھ چیزیں سمجھاؤں. اب ذرا سنیے گا. آقا علیہ السلام تشریف لے گئے بیت المعمور، پہلے آسمان سے گزرے، دوسرے سے، تیسرے سے، تعارف ہوتا گیا ہے. وہاں انبیاء رسول ملتے رہے. بڑی حیران کن بات ہے، یہ سارے نبی اور رسول تو تھے مسجد اقصی میں. کہاں تھے؟ مسجد اقصی میں. تو پہلے آسمان پر کیسے پہنچے؟ دوسرے گھر پر کیسے پہنچے؟ تیسرے پر کیسے پہنچے؟ چوتھے پر کیسے پہنچے؟ یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. پانچویں پر کیسے پہنچے؟ چھٹے پر کیسے پہنچے؟ ساتویں پر کیسے پہنچے؟ سمجھ رہے ہیں؟ کچھ انبیاء آسمانوں پر کھڑے ہوئے، آقا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. ادریس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ، ملاقاتیں ہوئیں کہ نہیں ہوئیں؟ ذکر ہے نا، آگے بیان کریں گے. نبی براق پر مسجد اقصی سے چلے. آدم کے پاس کون سی براق تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کون سی براق تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس کون سی براق تھی؟ ادریس علیہ السلام کے پاس کون سی براق تھی؟ یہ کیسے پہنچ گئے؟ مولوی سے پوچھو نا، مولویوں سے پوچھو نا جو کہتے ہیں کہ نبی براق کے محتاج تھے. میں نے کہا افسوس ہے تیری ذات کے اوپر. جو نبی پہلے پہنچ گئے نا وہ نبوت کی طاقت سے گئے تھے. کس کی طاقت سے؟ نبوت کی طاقت سے. نبی براق پر تھے اس لیے بعد میں پہنچے کہ براق کی طاقت نبی کی طاقت کے برابر نہیں ہو سکتی ہے. نبی کی طاقت براق کی طاقت سے زیادہ ہے. نبی کی قوت پرواز براق کی قوت پرواز سے زیادہ تیز ہے. یہ آگے چل کر بیان کریں گے. ہم تفصیل سے آقا پہنچے، انبیاء سے ملاقاتیں، بیت المعمور. یہاں تو تھا نا مسجد اقصی میں تمام نبیوں کی امامت. بیت المعمور کیا ہے؟ یہ فرشتوں کا، اونچی بولے نا، بول دیں، کعبہ ہے فرشتوں کا. کعبہ فرشتوں کے لیے بیت اللہ، جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں. وہاں بھی امامت ہوتی ہے، جبرائیل امامت کراتے ہیں فرشتوں کی، ٹھیک ہے نا. نماز ہوتی ہے باقاعدہ. وہاں جب پہنچے، اب چلیں جی، اب مسئلہ حل ہونے لگا ہے، تھوڑا سا غور سے سنیے گا. نور اور بشر کا، ٹھیک ہے نا، ابد اور نور. یار یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ اچھا چلیں سنیے، مثال کے طور پر یہاں ہم نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. مصلی پر ہمارے قاری صاحب کھڑے ہوں، جیسے کل میں آیا، میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی مغرب کی. میں نے کہا جی پڑھ کے دیکھوں قاری صاحب کے پیچھے نماز. یا میں کھڑا ہو جاتا ہوں یا قاری صاحب کھڑے ہوں، قاری اشرف صاحب، ٹھیک ہے نا، مصلی پر کھڑے ہوں. اب ہم سب پیچھے سب بنا کر کھڑے ہوں، یہ وہاں سے چلے جائیں اور جبرائیل امین آ کر کھڑے ہو جائیں. میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. ہماری نماز ہو جائے گی کیا؟ نہیں جناب. چاہے جبرائیل آ کر یہاں امامت مصلی پہ کھڑے جائیں، ہماری نماز نہیں ہوگی. اس لیے کہ امامت کے لیے جن سے انسان کا ہونا ضروری ہے. کیا مسئلے کو سمجھ لینا، جنس کا ہونا ضروری ہے. جنس کا ہونا کہ اگر امامت انسانوں کی کرنی ہے تو امام بھی انسان ہونا چاہیے. اگر جن آ کر کوئی، جن بھی تو عالم ہے نا کہ نہیں ہے؟ بہت سے عالم علماء جنات میں موجود ہیں. جنات میں موجود ہیں، میں نے دیکھے ہوئے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں. میرے استادوں کے پڑھتے تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، ٹھیک ہے نا. علماء جن، بڑے بڑے فاضل جید علماء جنات میں موجود ہیں. اگر کوئی جن آ کر یہاں کھڑا ہو جائے مصلی امامت کے اوپر، مصلی امامت کے اوپر، بولے ہماری نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی نا. کیوں؟ اس لیے کہ جن جو ہے نا وہ ہماری جنس میں سے نہیں ہے، ہماری جنس میں سے نہیں، وہ آگ سے ہے، ہم مٹی سے ہیں. لہذا ہمیں تو وہ امام چاہیے جو مٹی سے ہو، جو بشر ہو، جو انسان ہو. چلیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت کروا دی مسجد اقصی میں. سمجھانا جو ہے وہ آپ کو یہ سمجھانا ہے، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے جی، لباس بشر میں میرے نبی، لباس بشر میں سارے انبیاء رسول علیہم الصلوۃ والسلام. آقا نے ان کی امامت فرما دی. بیت المعمور پر پہنچے. آقا فرماتے میں سوچ رہا تھا کہ یہاں امامت جبرائیل کروائیں گے، چونکہ یہاں سارے فرشتے ہیں، یہاں سارے فرشتے ہیں، فرشتے نورانی مخلوق، وہ امامت کروائیں گے جبرائیل امین. لیکن صفیں درست ہو گئیں، صفیں درست ہو گئیں تو جبرائیل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقدم، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے آگے بڑھئے، یہاں بھی امامت آپ کروائیں گے. کوئی مولوی غلط ثابت کر دے، کوئی مولوی غلط ثابت کر دے. اللہ کے حبیب کو جبرائیل نے کہا امامت آپ کروائیں گے.
میرے آقا فرماتے میں آگے بڑھا، میں نے اللہ اکبر کی. اب مولویوں سے سوال یہ ہے، ان سے آپ سوال کیجئے گا، آپ سے میں سوال کر رہا ہوں. آقا نے نماز پڑھا دی فرشتوں کو. کن کو؟ فرشتوں کو. کن کو؟ فرشتوں کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اونچی بولیں. کوئی مولوی اگر کہتا نہیں ہوئی تو اس سے پوچھ کے دلیل لکھ کر دے کیسے نہیں ہوئی ہے، کیسے نہیں ہوئی ہے. اگر ہو گئی ہے تو کیسے، اگر ہو گئی ہے تو کیسے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے. ہاں ہو اس لیے گئی، نبیوں کی بھی نماز ہو گئی، فرشتوں کی بھی امام ہو گئی، اس لیے کہ شب معراج میرے رب نے اپنے محبوب سے انبیاء و رسول کی امامت کروا کے اور ملائکہ نورانی مخلوق کی امامت کروا کے یہ مسئلہ ہی حل فرما دیا. اور نور و بشر کے چکر میں رہنے والے پیر نصیر الدین نصیر نے کہا تھا، پیر نصیر الدین نصیر نے کیا کہا تھا؟ نور و بشر غیب کو چھوڑ، نور و بشر غیب کو چھوڑ، شکر کر کے وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. نور و بشر کی باتیں کرتا ہے تو رب نے تو یہ شب معراج مسئلہ حل فرما دیا. فرمایا محبوبہ آج کی رات انبیاء کی امامت بھی تو کرے گا، رسولوں کی امامت بھی تو کرے گا، فرشتوں کی امامت بھی تو کرے گا، ملائکہ کی امامت بھی تو کرے گا. کیا مقصد؟ فرمایا محبوبہ بشریوں کی عبادت بھی تو کرے گا، محبوبہ نوریوں کی امامت بھی تو کرے گا، تاکہ میرے بندو کو تیرے غلاموں کو علم ہو جائے کہ نوریوں کا امام بھی مصطفیٰ ہے، بشریوں کا امام بھی مصطفیٰ ہے. اس لیے کہ وہ نور بھی ہے، وہ بشر بھی ہے. وہ نور بھی ہے، وہ نور بھی ہے، وہ بشر بھی ہے. اس لیے وہ نوریوں کی امامت کرا دے ان کی بھی نماز ہو جائے گی، وہ بشریوں کی امامت کرا دے ان کی بھی نماز ہو جائے گی. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. ابھی ہم نے ادا کی ہے، اس آیت پر ابھی میں نے گفتگو شروع نہیں کی، اس پر گفتگو شروع کریں گے انشاءاللہ. آئندہ جمعۃ المبارک آپ دوستوں سے گزارش ہے 26 رجب المرجب یعنی 27 رجب کی رات جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شب ہے، بڑی فضیلت والی رات ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے معراج کروائی. میں عرض کروں گا کہ معراج النبی کیا ہے، آپ ابھی سے تیاری کر دیں، دوستوں کو کہنا شروع کر دیں، دعوت دینا شروع کر دیں. انشاءاللہ بشرط زندگی میں آپ کو سناؤں گا کہ معراج کہتے کسے ہیں. انشاءاللہ رجوع سے بیان کریں گے ہم آقا علیہ السلام کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا. اور یہاں جو آج گفتگو ہم نے چھوڑی ہے اس کا آغاز یہیں سے کریں گے آئندہ جمعۃ المبارک. اس دعا کے ساتھ اللہ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے. آمین. السلام.